آداب دوستوں، ہیومن ایگزسٹنس ایک مسٹری ہے، ایک معمہ ہے، بہت ہی اسٹرینج، فرائٹننگ اور حیرت انگیز ہے۔ ایرسٹوٹل خیال میں فلاسفی از اے چائلڈ آف وانڈر، اور ہماری یہ کیپیسٹی کہ ہم ڈسٹرب ہو سکتے ہیں آرڈنریلی ٹیکن فار گارنٹیڈ چیزوں سے، یہ ایک ہال مارک ہے اس کوئسچننگ اسپرٹ کا، جو کہ انسیپریبل ہے ہیومن نیچر سے۔ انسان یونیک ہے کیونکہ جیسے کہ ہائیڈگر نے کہا، وہ ایسی اینٹیٹی ہے، وہ ایسی ہستی ہے جس کے لیے اس کا اپنا وجود ایک مسئلہ ہے، یا یوں کہہ لیں تمام مخلوقات میں صرف انسان ہے جو وجود کی آواز سے مخاطب ہوتا ہے تو سب سے بڑی حیرت کا تجربہ کرتا ہے۔ ہم واقعی کیا پوچھ رہے ہوتے ہیں جب ہم زندگی کے معنی کے بارے میں سوال کرتے ہیں؟ ایسا لگتا ہے کہ پارٹلی جزوی طور پر ہم اپنی ریلیشن شپ کو کائنات کے باقی حصے کے ساتھ سمجھنا چاہتے ہیں۔ ہمارا کیا تعلق ہے اس کائنات کے ساتھ، ہم کون ہیں اور یہاں کیسے پہنچے ہیں۔ ایک ایسپیکٹ اس پوری گفتگو کا سائنٹیفک کوئسچن ہے ہمارے اوریجن کے بارے میں، جس کا جواب جو حال ہی میں دریافت ہوا ہے حیرت انگیز ہے۔ ہم ستاروں سے آئے ہیں۔ اگر ہم شہر سے دور کوئی جگہ تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائیں جہاں روشنی اور شور کی آلودگی رات کو متاثر نہ کرے، اور اوپر دیکھیں خلا کی وسیع اور خاموش تاریکی پر، تو ہم حیران رہ جائیں۔ جہاں سے بے شمار روشن نقطے ہم پر چمکتے ہیں، تو جو کچھ ہم دیکھتے ہیں وہ وہی مٹیریل ہے جس سے ہم اور اس نازک سیارے پہ موجود ہر چیز کبھی تشکیل پائی تھی۔ اینشین اسٹوئکس کا خیال تھا کہ ہیومن ریشنیلٹی ایک مائکروکازم ہے اس گورننگ پرنسپل کا، ریزن کے، جو کہ ایک اسپریچول سبسٹنس کے طور پر پوری کاسموس میں موجود ہے۔ سینچریز لیٹر ایک ریشنلسٹ فلاسفر لائبنیز نے ڈکلیئر کیا کہ there is nothing waste, nothing sterile, nothing dead in the universe۔ لائبنیز کے خیال میں کوئی بھی چیز اس کائنات کے اندر بیکار، بانجھ یا مردہ نہیں ہے، لیکن آج کل کا ڈومیننٹ نظریہ یہ ہے کہ زندگی اور عقل کائناتی طور پر، کاسمیکلی اگر بات کی جائے تو حقیقت کی لوکل اور انٹیپیکل فیچرز، خصوصیات ہیں، اور حقیقت میں کائنات یا نیچر جو ہے وہ پری ڈومیننٹلی بلائنڈ ہے، irrational ہے اور ڈیڈ ہے۔ ہم انسان اپنی انٹلیکچول اور کلچرل اچیومنٹس پر کتنا ہی پرائڈ کریں، فخر کریں، لیکن ناقابل تصور وقت کے پس منظر میں، ایک unimaginable ایون آف ٹائم کے بیک ڈراپ میں، ہم بے پناہ گرم ہائیڈروجن کے لامحدود پھیلتے ہوئے لاوے میں ایک محض عارضی سا حادثہ ہیں، جو چند سال یا کچھ دہائیوں تک ایک بنجر چٹان پر بنتی ہوئی سلائم یا مولڈ کی طرح ہے، اور پھر اس کے بعد نظر نہیں آتا۔ اس قسم کی اسیسمنٹس شاید ہمارے اوریجن کے بارے میں جدید سائنسی سمجھ بوجھ اور سائنٹیفک انڈرسٹینڈنگ سے لنکڈ ہیں، لیکن ایک اہم معنوں میں یہ واضح طور پر سائنس سے آگے بڑھتی ہے۔ دے گو پلینلی بیونڈ سائنس۔ یہ صرف حقائق کی رپورٹ نہیں کرتی، یہ صرف فیکٹس کو رپورٹ نہیں کرتی، بلکہ ان سپوز فیکٹس کا ہمارے لیے، ہماری شناخت اور ہماری سیلف ورتھ کیا ہے اور اس کا کیا مطلب ہے، اس پر بات کرتی ہے۔ میری رائے میں خدا کے احکامات کا ریشنال انسانی سائنسدانوں کے دریافت کرنے کے لیے نہیں تھا، یہ ہمیشہ اس کی حکمت کے غیر قابل فہم گہرائیوں میں قید رہے گا۔ ڈیوڈ ہیوم، جو ڈیکارٹ کے ایک صدی بعد لکھتا ہے، نے ایک اسینشلی پیرالل لائن ہی اختیار کی، حالانکہ اس نے ایک بہت ہی سیکولر زبان میں اپنے خیالات کا بیان کیا۔ ڈیوڈ ہیوم کے خیال میں the job of science was to map the observable natural world, but any supposed ultimate strengths and principles of nature were beyond human power to fathom۔ سائنس کا کام مشاہداتی قدرتی دنیا کا نقشہ بنانا ہے، لیکن فطرت کے کسی بھی فرضی حتمی اصولوں کو سمجھنا انسانی طاقت کے دائرے سے باہر ہے۔
ہمیں ایک مسئلہ درپیش ہے گرینڈ کمپریہنسو فزکس کی ماڈرن ہوپ کے حوالے سے، جو کہ ہیومن ریزن کی ایک شاید الٹیمیٹ فتح ہو، اور یہ ایک بہت ہی اسپائرنگ ایم ہے، لیکن یہ ایک چیز کو انکلیئر چھوڑ دیتا ہے، بہت غیر واضح چھوڑ دیتا ہے کہ کیوں یہ مانا جائے کہ کشش ثقل، گریوٹی اور کوانٹم طبیعیات یعنی کوانٹم فزکس کو جوڑنے والا ایک سپر نظریہ، ایک سپر تھیوری ہمیں اس حتمی سوال کا سامنا کرنے کے قابل بنا سکتا ہے کہ ہم اور کائنات کیوں موجود ہیں۔ ہم جس مقام پر پہنچ چکے ہیں وہ یہ ہے کہ سائنس کا ایم، مقصد کائنات کی ایک کمپلیٹ اور کمپریہنسو ڈسکرپشن فراہم کرنا ہے، چاہے وہ نظریہ کتنا ہی کامیاب اور یونیفائڈ کیوں نہ ہو۔ یہ وضاحت نہیں کر سکتی سائنس کہ آخر کیوں ایک کائنات موجود ہونی چاہیے جس کی وضاحت کی جائے، یعنی اٹ کین ناٹ ایکسپلین وائی دیر شوڈ بی اے یونیورس دیئر ٹو بی ایکسپلینڈ۔ اور یہاں ہم سامنا کرتے ہیں ایک بہت ہی ایشین فلاسفیکل کویسچن کا کہ وائی از دیئر سم تھنگ رادر دین نتھنگ، اور غور کرنے پر یہ واضح ہو جاتا ہے کہ کچھ بھی اس آبزرویبل یونیورس کے اندر ایسا نہیں ہے جو کہ اس سوال کا جواب دے سکے۔ اگر اسپیس اور ٹائم میں زندگی کے معمے کا کوئی حل ہے، اس کے کاننڈرم کا کوئی سولوشن ہے، تو وہ اسپیس اور ٹائم سے باہر ہونا چاہیے۔ ہم یہاں ایک اور بلینک وال سے ٹکراتے ہیں۔ اگر کوئی ایسا حل اسپیشل اور ٹیمپورل کائنات کی حدود سے آگے ہونا ہی ضروری ہے، یعنی اس فینومینل ورلڈ سے باہر، جیسا کہ ایمینوئل کانٹ نے اسے کہا، تو کیا یہ ہیومنلی نوایبل کے ہورائزن، افق سے بیونڈ نہیں ہوگا؟ دوستوں، اگر کوئی نومینل ورلڈ ایگزسٹ کرتا ہے، ایک ٹرانسینڈنٹل ریلم ایگزسٹ کرتی ہے جو فینومینا سے بالا تر ہے، اور وہ یہ ایکسپلین کرتی ہے کہ ہم اور کائنات کیوں ہیں، تو اس کا ایک رسک یہ ہے کہ ہم اس کے بارے میں کچھ کوہیرنٹلی کہہ نہیں سکتے۔ ہم شاید یہاں سائنس کی حدود تک پہنچ چکے ہیں، لیکن شاید ہم ہیومن ڈسکورس کی لمٹس کو نہیں چھو سکے۔ ہماری مشرقی ثقافت اور دیگر مقامات پر مذہبی زبان کا ایک رچ ٹریڈیشن ایگزسٹ کرتا ہے جو گریپل کرتا ہے اس ٹاسک سے، جس کو ایک کمپلیٹ سائنٹیفک اکاؤنٹ بھی ایڈریس نہیں کر سکا، یعنی وہ کیپچر کرنے کی کوشش کرتا ہے اس چیز کو جس کو کہا ہی نہیں جا سکتا، یعنی ایک ریشنل سائنٹیفک ڈسکورس کے ذریعے ہم اسے نہیں بیان کر سکتے۔ اور شاید ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ یہ ٹاسک ہے ایک ریلیجیس ڈسکورس کا کہ وہ اسٹرین کرے ایٹ دا لمٹس آف دا سیبل کی حدود کو۔ وٹگنشٹائن نے ایک جگہ درج کیا ہے، آف دیٹ وچ ون کی ناٹ اسپیک ون شوڈ ریمین سائلنٹ۔ شاید اس ایڈوائس کے اوپر ہمیں توجہ دینی چاہیے، جس کے نتیجے میں ہو سکتا ہے ہم بہت سارے یوز لیس آرگومنٹ سے ٹروتھ کے بارے میں بچ سکیں، کیونکہ دیٹ وچ از کین ناٹ بی اسپوکن آف۔ مذہبی گفتگو کا مقصد اس بات کا سامنا کرنا ہے جو مکمل طور پر الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی، کم از کم ہمارے عقلی اور سائنسی ثقافت کے الفاظ میں، لیکن جسے پھر بھی کسی نہ کسی طرح دکھایا، انکشاف یا واضح کیا جا سکتا ہے۔ ایسی ریلیجیس ڈسکورس جو کہ فینومینل ورلڈ سے آگے کی جانب اشارہ کرتا ہے، جو کائنات اور ہماری انسانی زندگیوں کو معنی فراہم کر سکتا ہے، یہ شاید اس قدیم معمے کا ایک ریشنل سائنٹیفک حل نہ دے سکے کہ کیوں کچھ ہے بجائے اس کی کہ کچھ نہ ہو، وائی دیر از سم تھنگ رادر دین نتھنگ، کہ ہم نے دیکھا ہے کہ اس سوال کا جواب ایک سسٹمیٹک سائنٹیفک انڈرسٹینڈنگ کے حدود سے باہر ہے۔ اس کے بجائے کہ ہم یہ محسوس کریں کہ ہم ایک ایلین آربیٹری ورلڈ کے اندر ہیں اور ایک تھرون بینگ ہیں اور الٹیمیٹلی کچھ بھی میٹر نہیں کرتا، یہ ڈسکورس ہمیں ایک ہوپ دیتا ہے کہ وی کین فائنڈ اے ہوم، ہم ایک گھر تلاش کر سکتے ہیں۔